بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ جو پاؤڈر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ کیلشیم کا خزانہ ہے اور اس کے اندر ایسے طاقتور اور قوت بخش اجزاء موجود ہیں جو آپ کی نس نس میں انرجی بھر دیں گے۔ اسے استعمال کرنے سے کبھی آپ کی ہڈیاں کمزور نہیں ہوں گی، پٹھے ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ دماغی کمزوری، نظر کی کمزوری اور اعصابی کمزوری سے آپ کو نجات دلائے گا۔ تھکن، سستی، کام متی کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی اور 80-90 سال کی عمر میں پہنچ کر بھی آپ اندر سے خود کو پوری طرح فٹ اور جوان محسوس کریں گے۔ بہت ہی لاجواب نسخہ ہے، ضرور بنا کر استعمال کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ اس زبردست سے نسخے کو بنانے کے لیے جو پہلی چیز آپ کو چاہیے وہ سفید تل ہے، اور اکیلے تلوں کے اندر ہی جتنی غذائیت اور انرجی پائی جاتی ہے ایسی شاید ہی کسی دوسری چیز میں آپ کو مل سکے۔ تو یہاں پر آپ نے 50 گرام سفید تل لے لینے ہیں۔ انہیں ایک پین میں ڈال کر چولہے پر رکھ دیجئے اور ہلکا سا بھون لیجئے گا۔ ساتھ ساتھ آپ نے اسے ہلاتے رہنا ہے تاکہ یہ جلنے نہ پائیں۔ تل ناظرین کچھ عرصہ پہلے تک دیہات کے لوگ اور خاص طور پہ جو لوگ پہلوانی کرتے تھے، کبڈی کھیلتے تھے، ایسے لوگوں کی غذا ہوتے تھے، اور یہی وجہ کہ وہ لوگ صبح سے لے کر شام تک انتھک محنت کرتے اور تھکن کا احساس ان کے قریب بھی نہیں آتا تھا۔ لمبی عمر تک پہنچ کر بھی ان کا حافظہ مضبوط رہتا، نظر پوری طرح سے ٹھیک رہتی، ہڈیاں مضبوط رہتی تھیں، بالوں کی سیاہی قائم رہتی تھی، ان کے دانت بالکل صحت مند رہتے، اور یہ سارے فوائد تلوں سے ہی حاصل ہوتے ہیں۔ آج کل سردیاں شروع ہو چکی ہیں تو سردیوں میں آپ کسی نہ کسی طریقے سے تلوں کا استعمال ضرور کرتے رہیں۔ خاص طور پہ جن لوگوں کو سردی زیادہ لگتی ہے اور پیشاب بار بار آتا ہے، ایسے لوگوں کو تلوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو تلوں کو بھوننے کے بعد چولہے سے اتار لیجئے۔ اس کے بعد دوسری چیز جو آپ کو چاہیے وہ بھنے ہوئے چنے ہیں، اور چنا بھی انتہائی قوت بخش غذا ہے۔ یہ اگرچہ بھنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی ہم انہیں ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ پڑے رہنے سے اگر ان میں کچھ نمی وغیرہ آ چکی ہو تو وہ دور ہو جائے۔ یہ بھی آپ نے 50 گرام ہی لینے ہیں۔ چنا بھی کیلشیم کی کمی کا بہترین علاج ہے، ہڈیوں اور پٹھوں کو بے پناہ طاقت دیتا ہے، اعصابی کمزوری سے نجات دلاتا ہے، اور جن لوگوں کو پیشاب زیادہ آتا ہے، رطوبات کی زیادتی کے باعث ناک بہتی رہتی ہے، نزلہ زکام پانی کی طرح بہتا ہے، چھینکیں زیادہ آتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے چنا بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں نہایت اہم کردار ادا کرتا ہے اور بار بار ہونے والے بیماری کے حملوں سے محفوظ رہنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے اسگن کی جڑ لینی ہے جسے اشوگندھا بھی کہتے ہیں، اور یہ بھی بہت پاورفل چیز ہے۔ کسی بھی طرح کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے آپ اس کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ خاص طور پہ جن لوگوں کو کمزوری کے باعث کمر میں درد رہتا ہے، ٹانگوں پنڈلیوں میں یا جوڑوں میں درد ہوتے ہیں، پٹھے درد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ ایک لاجواب تحفہ ہے۔ تو اسگن بھی آپ نے 50 گرام ہی لے لینی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ آپ نے چھوٹی الائچی یعنی سبز الائچی کا استعمال کرنا ہے۔ سبز الائچی آپ کے معدہ کو، جگر کو، دماغ اور نظر کو طاقت دیتی ہے، نظام ہضم کو بہتر بناتی ہے اور اعصابی کمزوری سے نجات دلانے کا بہترین علاج ہے۔ سبز الائچی کو زیادہ تر ذوف وبا کے نسخہ جات میں شامل کیا جاتا ہے اور اس سے واقعی بہت عمدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو سبز الائچی بھی آپ 50 گرام ہی لے لیجئے گا۔ اب ان چاروں چیزوں کو الگ الگ پیس لیجئے، یعنی 50 گرام سفید تل، 50 گرام بھنے ہوئے چنے، 50 گرام اسگن کی جڑ اور 50 گرام چھوٹی الائچی۔ یہ چاروں چیزیں آپ نے الگ الگ پیس کر ایک جگہ اکٹھی کرنی ہے اور اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ اس میں ہم نے مصری یا چینی وغیرہ شامل نہیں کی ہے تاکہ شوگر والے مریض بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ زیادہ تر شوگر کے مریضوں کو ہی اعصابی کمزوری اور ہڈیوں پٹھوں کی کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
تو اس میں سے 2 چمچ صبح نہار میں آپ 1 کپ نیم گرم دودھ کے ہمراہ استعمال کریں۔ ناشتہ کم سے کم 1 گھنٹے کے بعد آپ نے کرنا ہے۔ کچھ دن متواتر آپ اس کا استعمال کر کے دیکھیں، انشاءاللہ کسی بھی طرح کی کمزوری آپ کے بدن میں باقی نہیں رہے گی۔ کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی، ہڈیوں پٹھوں کی کمزوری، اعصابی کمزوری، تھکان، کمر درد، نظر اور دماغ کی کمزوری، ایسی تمام شکایات بہت جلد دور ہو جائیں گی۔